واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قسط نمبر 1 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کی فرمائش پر یہ عظیم الشان اور دلچسپ سلسلہ شروع کرنے سے قبل آپ سے درخواست کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ ہر ویڈیوز کے آخر میں ایک عدد کمنٹس کر کے ہمارے چینلز کی گروتھ کو پہلے کی طرح بڑھائیں گے۔ معزز ناظرین، ہم اب کی بار آپ کے لیے لائے ہیں خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے متعلق مستند تحریر سے ماخوذ تمام تر واقعات اور روایات۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو یہ پسند آئیں گے اور ہر ویڈیوز کے آخر میں ایک عدد کمنٹس کر کے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں واقعات کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور روایت کے مطابق ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت اور بچپن کے حالات بالکل نامعلوم ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں عمرو بن العاص کی زبانی ایک روایت نقل کی ہے کہ میں چند احباب کے ساتھ ایک جلسہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دفعتاً شورغل اٹھا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خطاب کے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہونے پر غیر معمولی خوشی کی گئی تھی۔ ان کے سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں، اور کیوں کر معلوم ہوتے؟ اس وقت کس کو خیال تھا کہ یہ جوان آگے چل کر فاروق اعظم ہونے والا ہے؟ تاہم نہایت تشخیص اور تلاش سے کچھ حالات بہم پہنچے جن کا نقل کرنا ناموزوں نہ ہوگا۔ سن رشد، ناظرین، سن رشد پہنچ کر ان کے باپ خطاب نے ان کو جو خدمت سپرد کی وہ اونٹوں کو چرانا تھا۔ یہ شغل اگرچہ عرب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قومی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے۔ تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے اور جب کبھی تھک کر دم لینا چاہتے تو سزا دیتے۔ ناظرین، جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مصیبت انگیز خدمات انجام دینی پڑتی تھی، اس کا نام زجنان تھا، جو مکہ معظمہ کے قریب قدیج سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہیں نہایت عبرت ہوئی۔ آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نمدہ کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا۔ آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ ناظرین، شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً معمول تھے۔ عرب میں اس وقت جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور جو لازماً شرافت خیال کی جاتی تھی، نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی اور مقرری تھی۔ ناظرین، نسب دانی کا فن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں موروثی چلا آتا تھا۔ جاحظ نے کتاب البیان والبدیعین میں یہ صریح لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باپ اور دادا نفیل تینوں بڑے نصاب تھے۔ ناظرین، غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں، جیسا کہ ہم ابھی لکھ آئے ہیں، سفارت اور منافرہ یہ دونوں منصب موروثی چلے آتے تھے اور ان کے انجام دینے کے لیے انساب کا جاننا سب سے مقدم امر تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انساب یعنی نسب کا فن اپنے باپ سے سیکھا۔ ناظرین، جاحظ نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انساب کے متعلق کچھ بیان کرتے تھے تو ہمیشہ اپنے باپ خطاب کا حوالہ دیتے۔ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی کمال حاصل تھا، یہاں تک کہ عکاظ کے دنگل میں مارکے کی کشتیاں لڑتے تھے۔ عکاظ جبل عرفات کے پاس ایک مقام تھا جہاں سال کے سال اس غرض سے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل فن جمع ہو کر اپنے کمالات کے جوہر دکھاتے تھے، اس لیے وہی لوگ یہاں پیش ہو سکتے تھے جو کسی فن میں کمال رکھتے تھے۔ نابغہ، زیبانی، حسان بن ثابت، قیس بن ساعدہ، خنسا، جن کو شاعری اور ملکہ تقریر میں تمام عرب مانتا تھا، اسی تعلیم گاہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت علامہ بلازری نے کتاب الاشراف انساب والشرف یروشلم میں شائع ہو گئی ہے، اس میں بسند روایت نقل
کی ہے کہ حضرت عمر عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے، اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فن میں پورا کمال حاصل کیا تھا۔ شاہ سواری کی نسبت ان کا کمال عموماً مسلم ہے، چنانچہ جاہوز نے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ جلد بدن ہو جاتے تھے۔ ناظرین، قوت تقریر کی نسبت اگرچہ کوئی مصرح شہادت موجود نہیں، لیکن یہ امر تمام مورخین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دے دیا تھا، اور یہ منصب صرف اس شخص کو مل سکتا تھا جو قوت تقریر اور معاملہ فہمی میں کمال رکھتا تھا۔ ناظرین، اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاعری کا نہایت عمدہ مذاق رکھتے تھے اور تمام مشہور شعراء کے چیدہ اشعار ان کو یاد تھے۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ یہ مذاق انہوں نے جاہلیت میں ہی عکاظ کی تعلیم گاہ میں حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد وہ مذہبی اشغال میں ایسے مہو ہو گئے تھے کہ اس قسم کے چرچے بھی چندہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، اور یہ وہ خصوصیت تھی جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھی۔ ناظرین، علامہ بلازری نے بسند لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قریش کے تمام قبیلے میں 17 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ ناظرین، ان میں ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، ان فنون سے فارغ ہو کر وہ فکر معاش میں مصروف ہوئے۔ عرب میں معاش کا ذریعہ زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور یہی شغل ان کی بہت بڑی ترقیوں کا سبب ہوا۔ ناظرین، وہ تجارت کی غرض سے دور دور ملکوں میں جاتے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے۔ خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری، معاملہ دانی، یہ تمام اوصاف جو ان میں اسلام لانے سے قبل پیدا ہو گئے تھے، سب انہی سفروں کی بدولت تھے۔ ان سفروں کے حالات اگرچہ نہایت دلچسپ اور نتیجہ خیز ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ کسی مورخ نے ان پر توجہ نہیں کی۔ علامہ مسعودی نے اپنی مشہور کتاب مروج الذہب میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے جاہلیت کے زمانے میں عراق اور شام کے جو سفر کیے، ان سفروں میں جس طرح وہ عرب و عجم کے بادشاہوں سے ملے، اس کے متعلق بہت سے واقعات ہیں جن کو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اخبار الزماں اور کتاب الاوسط میں لکھا ہے۔ علامہ موصوف نے جن کتابوں کا حوالہ دیا اگرچہ وہ فن تاریخ کی جان ہیں، لیکن قوم کی بدمزاقی سے مدت ہوئی ناپید ہو چکی۔ میں نے صرف اس غرض سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان حالات کا پتہ لگ سکے قسطنطنیہ کے تمام کتب خانے چھان مارے، لیکن کچھ کامیابی نہیں ہوئی۔ ناظرین، محدث بن عساکر نے تاریخ دمشق میں، جس کی بعض جلدیں میری نگاہ سے گزری ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کے بعض واقعات لکھے ہیں، لیکن ان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مختصر یہ کہ عکاظ کے مارکوں اور تجارت کے تجربوں نے ان کو تمام عرب میں روشناس کرا دیا اور لوگوں پر ان کی قابلیت کے جوہر روز بروز کھلتے گئے۔ ناظرین، یہاں تک کہ قریش نے ان کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا۔ جب کوئی پرخطر معاملہ پیش آتا تو انہی کو سفیر بنا کر بھیجتے۔ ناظرین، قبول اسلام اور ہجرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 2 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔